میں ابھی جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلے بھی دے چکا ہوں لیکن آپ نے کال کی ہے, میں دوبارہ جواب دیتا ہوں. آغا علی حیدر قزلباش صاحب نے سوال کیا, وہی جس کا میں متواتر شاید 5-6 بار جواب دے چکا ہوں, امام زمانہ بادشاہ کے شہادت کے حوالے سے کہ یہودی عورت قتل کرے گی. تو میں نے برملا اس بات کو کہا تھا کہ دیکھیے میرے ذمہ ہے, کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ کے مکتب کے نوکر کی حیثیت سے, کہ میں کتاب کی بات آپ تک پہنچا کے اس کے بعد کوئی نتیجہ اور عقیدے کی بات کروں. تو میں نے یہ کتاب کی بات آپ تک پہنچائی تھی کہ کتاب میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی عورت امام زمانہ کو زہر دے گی, اور میں نے ایک بات کہا تھا کہ یہ کتاب کی بات ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ زید صاحب آپ کیا کہتے ہیں, تو میں کہوں گا قرینس قیاس ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ بھی میں خود سے قیاس نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ٹھیک اسی وقت باقی دیگر کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. امام زمانہ جب تمام لوگوں کو فنار کریں گے تو ساتھ ہی زمانہ رجت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں کتابیں میں نے آپ تک پہنچا دیا, یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. تسلیم کرنا اپنے عقیدے کے مطابق ہے. ہم کتابوں میں لکھی تمام باتیں منوان تو تسلیم نہیں کر لیتے, عقیدے کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے آپ کے جیسے ہی دیگر لوگوں نے لکھی ہیں, علم کے ایک نہج پہ پہنچنے کے بعد لکھی ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش اس میں باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے, مطلب بہار الانوار کی 110 جلدیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ 110 جلدوں میں سے کسی جلد میں یہ بولیں کہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے تسلیم کر لیں. عقیدے کی کسوٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس کے اوپر پرکھنے کے بعد میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ قرینس قیاس ہے یہ والی بات. اور رہی بات کہ جنہوں نے لکھا وہ کیوں لکھا, تو انہوں نے وہ لکھا کہ کیونکہ باقی تمام ائمہ کو شہادت کا درجہ ملا, تو امام زمانہ شہادت کے درجے سے کیوں محروم رہیں. امام زمانہ کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا, اس کے بعد دوبارہ وہ یعنی کہ ائمہ آئیں گے, مولا حسین آئیں گے, اور پھر تمام ائمہ اور معصومین اور آل محمد آئیں گے, اور سرکار امام زمانہ بھی دوبارہ آئیں گے. تو یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے.